کے الیکٹرک ناکام ہو چکی ہے، ہیسکو ناکام ہو چکی ہے اور سیپکو ناکام ہو چکی ہے۔ 12 گھنٹے شہروں میں اور دیہات میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس چیزوں سب کو دیکھتے ہوئے پرماننٹ سولوشن کی طرف جاتے ہوئے حکومت سندھ نے یہ پرائرٹی رکھی ہے کہ لوگوں کو آپ جو ہے مفت میں ہم یہ سہولیات پرووائڈ کریں۔ میجر اس وقت بھی فوکس بجٹ میں کیا گیا وہ تعلیم، صحت، پینے کا پانی۔ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے لوگ یہاں پہ علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے احکامات پر جو سب سے بڑا اور اہم کام کیا، لاکھوں خاندانوں کو مفت میں سولر سسٹمز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ گھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنا رہے ہیں۔ 21 لاکھ خاندانوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ان کو گھر دے رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن بھی کے الیکٹرک سے پریشان، دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ الیکٹرک عوام کو بجلی فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی۔ بڑے شہروں میں 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بدمعاشی سے پانی بند کیا گیا تو سخت رد عمل دیں گے۔ سندھ میں بے گھروں کو 21 لاکھ گھر بنا کر دیے۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو مفت سولر پینل دیے، عوام کو صحت کی بہترین سہولیات دے رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے علاج کرانے شہری سندھ آتے ہیں۔ کھارا در میں خستہ حال عمارت منہدم، 2 عمارتوں کے درمیان کوریڈور کی چھت گری۔ امدادی ٹیموں نے تمام 22 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ تیسری، چوتھی اور 5ویں منزل پر مکین پھنسے تھے، تمام افراد کو سنارکل کی مدد سے نکالا گیا۔ قاتل مچھر نے ایک اور جان لے لی، کراچی میں ڈینگی بخار کی وجہ سے پہلی موت رپورٹ۔ 24 سالہ شخص گزشتہ کئی روز سے انفیکشن ڈیزیزز اسپتال میں زیر علاج تھا۔ محکمہ صحت کے مطابق صوبے بھر میں رواں ماہ 32 افراد ڈینگی میں مبتلا ہوئے۔ میٹرک بورڈ حکام کی غفلت سے سرکار کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ۔ کورونا وبا میں اسکول بند رہے، امتحانات ملتوی ہوئے، مگر کرائے پر لیا فرنیچر واپس نہ کیا۔ فرنیچر کی عدم واپسی سے قومی خزانے کو 2 کروڑ 43 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ آڈیٹر کا ذمہ داروں کو تعین کرنے اور مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم۔ اساتذہ کی بھرتیوں کے تمام مراحل مکمل ہونے کا آخری روز۔ 85,628 ملازمین میں آفر آرڈر تقسیم۔ دستاویزات کے مطابق 82,214 اساتذہ بھرتی کیے گئے۔ ویٹنگ لسٹ میں شامل اساتذہ کی بھرتیاں نہ ہو سکیں۔ کل سے STR پالیسی پر عمل ہوگا۔ خبردار، ٹک ٹاکر بھی کروڑوں کی ڈکیتیاں کرنے لگے۔ PECH بلاک 2 میں تاجر کے گھر ٹک ٹاکر بہن بھائی کی لوٹ مار، جعلی FIA اہلکار بن کر 13 کروڑ روپے، موبائل فونز، گھڑیاں، پرفیوم لے اڑے۔ ملزمہ ڈراموں میں بھی کام کر چکی۔ خونی ٹینکر نے ایک اور شہری کو کچل ڈالا۔ بلدیہ رئیس گوڈ موجکو پولیس چوکی کے قریب حادثہ، 22 سالہ حکمت اللہ جان کی بازی ہار گیا۔ حادثے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ شاہ فیصل کالونی کا تھانے دار ٹاسک فورس کے ساتھ ہاتھ کر گیا۔ 24 لاکھ کی نقدی برآمد، مگر مقدمے میں 1500 روپے ظاہر کیے۔ ٹاسک فورس ٹیم نے گٹکا فروش کی فیکٹری پر چھاپا مارا تھا۔ واٹر کارپوریشن کی تنصیبات پر بجلی کے بریک ڈاؤن، شہر کو 280 ملین گیلن کمی کا سامنا۔ ڈپلومیٹنگ پمپنگ اسٹیشن پر بھی بریک ڈاؤن۔ دھواجی پمپنگ اسٹیشن میں چوتھے روز بھی فالٹ درست نہ کیا جا سکا۔ ناظم آباد، نیو کراچی، لانجی اور کرنگی کے علاقے متاثر۔ مانسون کے پہلے سپیل میں کہاں کتنی بارش ہوئی؟ اعداد و شمار سٹی 21 پر سرجانی میں سب سے زیادہ 78.7 ملی میٹر بارش ہوئی۔ سعدی ٹاؤن 58، گلشن حدید 56 اور شارع فیصل پر 45 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ سب سے کم بارش صدر میں 5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ہوائیں چلنے سے موسم سہانا، بادل برسنے کا بھی امکان۔ پارہ 29 سے 34 کے درمیان رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کے دوسرے سپیل کا آغاز 5 جولائی سے ہوگا۔ لاپتہ افراد کے کیس میں جواب جمع نہ کرانے پر عدالت پولیس پر برہم۔ سندھ ہائی کورٹ کی تفتیشی افسر کو 15 روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ جبران ناصر ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا۔ لاپتہ شہریوں کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں۔ سندھ بھر کے اساتذہ مطالبات کی منظوری کے لیے سراپا احتجاج۔
DRA نہ ملنے کے خلاف پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کیا جائے گا، تنخواہوں میں 70% اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 500 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,24,800 کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا ہو کر 283 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ اور بجلی اور گیس کے مسائل جوں کے توں، کہیں بجلی غائب تو کہیں چولہے ٹھنڈے۔ اولڈ سٹی ایریا، بلدیہ، قائد آباد، مواج کوٹ کے مکین خوار، ترجمان کے الیکٹرک کا 70% علاقوں میں بلا تعطل بجلی فراہمی کا دعویٰ۔